تو یہ اللہ کا لفظ کہاں سے، یعنی کہ اسلام میں کہاں سے آتا ہے یہ؟ کیونکہ باقی مذاہب اللہ نہیں یوز کرتے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ جو ہے ایک پیگن گاڈ تھا، یعنی کہ ہاں جو کفار مکہ تھے ان کے خداؤں میں سے ایک خدا تھا۔ ہاں یہ اس بالکل آپ بارے صحیح میں کہہ رہے ہیں، جی اس کی صرف ہسٹری نہیں، زبانوں کو بھی سمجھنا پڑے گا ہمیں نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاں والد کا نام تھا وہ عبداللہ تھا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عبداللہ تھا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مذہب تھا کیا؟ وہ وجہ سے کا دعالن فائدہ بھی تو ہے، یعنی تم ہدایت پہ نہیں تھے، ہم نے تمہیں ہدایت دی، اس کا مطلب اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا وہ ہدایت پہ نہیں تھا، اور جبھی تو حضرت علی اسلام لانے والوں میں سب سے، بچوں میں اسلام لانے والے میں سب سے پہلے بچے تھے، ورنہ پھر ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام لانے والے؟ زمینی حقائق جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم لوگ جب کسی کی تعظیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو یہاں تک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے اولا والا ہمارا نبی، اللہ معاف کرے، جبکہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم نبیوں پہ یہ کہنا کہ ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ ہے، اللہ معاف کرے دوسرے نبی کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ جو حجر اسود ہے، کالا پتھر، بیفور اسلام کفار مکہ تھے ان کی بھی عبادت کا حصہ تھا وہ۔ اچھا حجر اسود کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا؟ توحید کے جو ہاں ابھی آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں۔ دو مذاہب تھے، عیسائی اور یہودی، ان کے اسکرپچر میں یا ان کے مذاہب سے اس پتھر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی لینا، میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اللہ کو کسی چیز سے بیر نہیں ہے، پتھر سے اللہ کو کوئی بیر نہیں ہے، اللہ کو بیر ہے تو شرک سے۔ اب رہ گئی بات وہ کہ اللہ کے نبی نے جو چوما، اس طرح تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے پتھر، کہ میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، جو میں نہیں مانتا اس بات کو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریشنل اسلام، میں ہوں فیصل نذیر قریشی۔ اچھا، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ تھوڑی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، تو آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ذرا کشادہ ذہن رکھ کے یہ پوڈ کاسٹ سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگیوں سے متعلق نہ ہو یہ، لیکن ہمیں اپنی ہسٹری ایز اے مسلمان، ایز اے شہری جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہ ضرور جاننی چاہیے کہ ہم اگر اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں تو اسلام کی ہسٹری کیا ہے، اور جو عرب تھا اسلام سے پہلے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اس سے ہمارا جو ذہن جو مزید کشادہ ہوتا ہے۔ 610 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں مکہ میں، تو سب سے زیادہ جو ان کو مخالفت ملتی ہے اپنے خاندان سے ملتی ہے۔ ابو لہب اور اس طرح کے لوگ کافی زیادہ یعنی کہ اپوز کرتے ہیں اس کو۔ وہی کفار مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، یعنی کہ مین آف آنر جانا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی۔ تو جب یہ ایک مونوتھیسٹک آئیڈیا دیتے ہیں ان کو کہ خدا ایک ہے اور اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ شدید مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کا بت پرستی والے جو ایک طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے برسوں سے، وہ اس کے خلاف تھا۔ میں نے اکثر جو کمیونٹی کی جو quora.com اور اس طرح پہ لوگوں کے سوال دیکھے ہیں، لیکن وہ جواب بھی یا تو کسی عیسائی یہودی نے دیا ہوتا ہے، اور یا کسی ایتھیسٹ نے دیا ہوتا ہے، یا پھر مسلمان نے اپنے طریقے سے دیا ہوتا ہے۔ فیکٹس کو یہاں وہاں لوگ کر دیتے ہیں اپنے فیتھ کی بنا پہ، یعنی کہ آبجیکٹیو طریقے سے ہم لوگ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ کا جو نام ہے، جو اللہ ہے، وہ کریٹر آف دا یونیورس، یعنی کہ ایک خدا کی طرف یعنی کہ وہ ریفر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو نام ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ جو عرب تھا یا مکہ اسلام سے پہلے، وہاں پہ بنیادی طور پہ دو قسم کے مذاہب تھے۔ ایک جو وحدانیت پہ یقین رکھتا تھا وہ تھے یہود نصارہ، اور دوسرے تھے پولیتھیسٹک، یعنی کہ وہ مختلف خداؤں کو پوجتے تھے اور ان کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کا ایک فیکٹ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وحدانیت جو اس وقت عرب میں تھی وہ یہود نصارہ میں تھی، باقی لوگ وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ کچھ اور بھی گروپس وغیرہ تھے لیکن بہت کم تعداد میں، اور ان کے اور الگ الگ قسم کے، جس طرح 3 بیٹیوں کی عبادت کرنا اور یہ وہ۔ تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے، یہ یہود نصارہ جو ہیں، وہ جو کرسچن اینڈ جوز، وہ ورڈ یہ یوز نہیں کرتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کے سامنے توحید کا کنسیپٹ رکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اسی خدا کا نبی ہوں جو کہ ابراہیم، موسیٰ اور سلمان علیہ السلام کا خدا تھا، یعنی کہ وہی خدا جس کی عبادت یہود نصارہ کرتے تھے۔
تو آج کے میرے پوڈ کاسٹ میں منصور عباس صاحب ہوں گے۔ السلام علیکم منصور عباس صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اچھا سر، اللہ ہم کہتے ہیں ایک ہوں، خالق کائنات کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، جو کہ 1,24,000 انبیاء کرام جن کو باقی مذاہب بھی مانتے ہیں، تو یہ اللہ کا لفظ کہاں سے، یعنی کہ اسلام میں کہاں سے آتا ہے یہ؟ کیونکہ باقی مذاہب اللہ نہیں یوز کرتے، وہ ڈفرینٹ ناموں سے، یعنی کہ جس طرح یہودیت میں یہوہ کے نام سے گاڈ، اسی گاڈ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ کا خدا تھا، لیکن وہ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ ہاں، اس کا اصل میں دیکھیں، میرا جو بھی مطالعہ ہوتا ہے وہ قرآن سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو میں نے پڑھا ہے قرآن میں یا جو میری سمجھ میں آیا ہے وہی آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ بالکل، یہ تھوڑا سا ہسٹری کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو کلیئر ہے کہ اللہ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ جی جی نہیں نہیں، میں ہسٹری کی طرف بھی جاؤں گا۔ دیکھیں، اصل میں جی، اس کی صرف ہسٹری نہیں، زبانوں کو بھی سمجھنا پڑے گا ہمیں نا۔ لنگوسٹک، تو بالکل۔ یہ تو ہاں، دیکھیں جیسے اگر ہم انڈیا چلے جائیں، ہندوستان کے اندر، وہاں پر جو ہے وہ لوگ ایشور کہتے ہیں، ان کے پاس ایشور کا لفظ ہے۔ ایشور ہے، اسی بالکل، طرح سے وہ جی گاڈ کی جی، طرف وہ ریفر مطلب کرتے ہیں۔ وہ وہ کہتے ہیں نا، وہ اپنے بھجن میں بھی کہتے ہیں اللہ ایشور ایک ہی نام۔ تو وہ جو ایشور، وہ اللہ کو ایشور کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی واحد اللہ کی بات جب کریں گے وحدانیت کی طرف، تو وہ ایشور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور باقی سب کو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جیسے بھگوان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایشور کا اوتار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا تصور ان کے پاس بھی ہے ایشور کے نام سے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جس طرح کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب جو ملا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس کا اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا تو عبداللہ بنتا ہے اس کا۔ اسرا کا لفظ تو قرآن میں بھی ہے، اسرا بھی عبدہ، ٹھیک ہے، تو اسرا کا مطلب بندہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایل جو ہے نا، ایل کا مطلب جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ اصل میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ان کا، اپنا یہ ذاکر نائک کے جو استاد تھے، کیا نام تھا ان کا، تو ان کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ایل کا، تو انہوں نے عبرانی کے اندر کچھ پڑھ کے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ایل سے مراد یہاں اللہ ہے۔ تو اگر اس کا عبرانی میں ایک ٹرانسلیشن کریں، یہوے بھی یوز ہوتا ہے، یہوے بہت سی پاپولر، جی یعنی جی کہ ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جی جی، ہیبرو میں سمجھ لیں کہ وہ ایل کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھ لیں ان کا وہ ہو گیا۔ اسی طرح عربی کے اندر یہ لفظ اللہ رائج تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اس ٹائم یہ سمجھے مکہ کے رہنے والے اس نام سے واقف تھے، اللہ لفظ سے واقف تھے، اور قرآن کے اندر جو ہے نا صرف اللہ نہیں، الہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی الہ اور الہ اللہ بھی جو ہے ہے۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں جی۔ اسی طرح اگر ہم اردو یا فارسی کی بات کریں گے تو وہاں پر جو لفظ خدا کا استعمال ہوا ہے، اور یہ اگر ہم انگلش کی بات کریں گے تو ہم وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے گاڈ۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ اگر کرسچن یہاں بہت ہیں، یا کرسچن جو پاکستان کے اندر، لیکن وہ جو ہے خدا کہتے ہیں، کیونکہ اردو میں ہم لوگ خدا خدا کہتے ہیں، خدا اور کر رہے ہوتے عرب ہیں۔ کے بھی جو عرب لبنان وغیرہ میں جو کرسچنز جی رہتے جی ہیں، وہ بھی ہاں اللہ لفظ یوز نہیں کرتے، اور جو جیوز ہیں یمن وغیرہ ہاں والی سائڈ ہاں پہ جو نیٹو جیوز ہاں تھے، وہ بھی یہوے لفظ استعمال ہاں کرتے ہیں، جو کہ عبرانی کا۔ اس جی پہ جی، عبرانی کے ساتھ جو کرسچن اور جیوز ہیں وہ بہت سارے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی کریٹر آف دا یونیورس ہے، جو مسلمان بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ، لیکن کچھ جو ہے اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا لفظ ہے، یہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ ایک شخص نے بڑا ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا، لمبی سی تحریر، اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ جو ہے وہ ایک پیگن گاڈ تھا، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے ان کے خداؤں میں سے ایک خدا تھا۔ تو ہاں یہ اس بالکل آپ بارے صحیح میں کہہ رہے آپ کیا ہیں۔ کہیں؟ اصل میں ایسا دیکھیں، بتاتا ہوں میں آپ کو، پہلے تو میں اپنی یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جی جی ہر بالکل۔ زبان کے اندر لفظ الگ موجود ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ وہ تو ظاہر ایتھیسٹ تو وہ پیگنز ہی کہتے ہیں، میں نے بھی سنا اس طرح کا کہتے ہوئے، ایک دو پروگرام بھی دیکھے میں نے، تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا بالکل جی، ایتھیسٹ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں پیگنز کے نام سے، کہ وہ ان کا خدا جو ہے نا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اللہ تو اسم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسم اگر وہاں جو یورپین سائڈ جو ان کی زبان انگلش ہے وہ گاڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا تو نہیں کہہ رہے،
نہ وہ اللہ کہہ رہے تھے، وہ گاڈ کہہ رہے تھے اس کو. اسی طرح سے اگر ہم یہاں دیکھیں پاکستان کے اندر، تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ عیسائی بھی یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں اور خدا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ایک ہندو ہے، اگر آپ سے پوچھیں گے کیسے ہو، تو وہ بھی کہہ دے گا اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے وہ اتنا، ہاں وہ اس جگہ وہ تو پر رہ کے کلچر پہ ایک ڈپینڈ ماحول، کرتا ہے. جی جی، تو وہ لفظ زبان پہ چڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ دین ابراہیم، اب یہ اگر آپ نے غور کریں تو دین ابراہیمی جو ہے یہ، کیونکہ کعبہ کی تعمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو باقیات اس کا مطلب ہے وہاں موجود تھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر ہاں کی، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. اور یہ نسل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے جا کے شجرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ باقیات وہاں کی رہ گئی ہوں گی. تو وہ لفظ جو ہے وہاں پر باقی تھا، اور وہ سب، بلکہ وہ تو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے، لفظ اللہ کی قسم بھی استعمال کرتے تھے وہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاں والد کا نام تھا وہ عبداللہ تھا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عبداللہ تھا، ہوگا، کیونکہ یہ نام بھی رائج تھے، بہت سارے نام بھی رائج تھے. وہ جو بھی تھے وہاں، مطلب یعنی وہاں پر، تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ یہ بتا، اس کی ایک ریزن میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی نا. جب پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ اللہ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہی ہمارے میں نے بہت سامنے. سارے ایتھیسٹ اور غیر مسلموں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو لفظ ہے یہ پیگنزم سے آیا ہے دراصل. وہ کیونکہ کئی خداؤں پہ یقین رکھتے تھے تو پھر وہ بھی اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عرب تھا، جو کفار مکہ تھے، وہ بھی وحدانیت پہ کسی نہ کسی طریقے سے یقین رکھتے تھے. دیکھیں وہ وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ابھی ہمارے بات نہیں، ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بات ہم کر رہے ہیں، کہ اللہ کی، کہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں. لفظ اللہ ان میں بھی رائج تھا، بتانا مقصود ہے میرا کہ لفظ اللہ ان میں بھی رائج تھا. اب وہ کیا کرتے تھے، وہ اور بات ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بتوں کو بھی اپنا الہ مانتے تھے. وہ وہاں لفظ الہ کہتے ہیں، تو لیکن الہ واحد کی جب بات کرتے تھے تو اللہ ہی کہتے تھے. جیسے نہیں مطلب ہندو مذہب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ واحد کی بات کریں گے تو وہ ایشور کہیں گے، اور اگر اس سے ہٹ جائیں تو ان کی جتنے ان کے بت ہیں وہ سب الگ الگ ان کے وہ ہے عقیدے. کوئی مطلب کوئی ان کا وہ جیسے ہنومان ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کا جو ہے وہ کوئی سائیں بابا ہے، کوئی، اور وہ جتنے بھی ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اگر واحد کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایشور کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ کانسیپٹ اللہ کا جو ہے ان میں بھی موجود تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ گاڈ نہیں کہتے تھے، وہ خدا نہیں کہتے تھے، ان کی زبان ہی نہیں تھی، لیکن اللہ ان کی زبان کا لفظ ہے. اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، کہ عربی جب مسلمان چاہے وہ کسی بھی مطلب یعنی ملک سے ہو، کسی بھی زبان سے اس کو تعلق ہو، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ عربی میں ہی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں لفظ قرآن کا لفظ جو پڑھتا ہے تو وہاں اللہ پڑھتا ہے. تو یہ حیرانی کی بات نہیں کہ وہ گاڈ کی جگہ اللہ کہہ دیتا ہے. اگر میں بھی کہیں خدا کہہ دوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ کہ پارسیوں کو، ہاں وہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمارا اشارہ اسی جو ہے خالق کائنات کی طرف ہوتا ہے. جی ہمارا وہ اشارہ نام ہم جو بھی لیں کہ خدا کہیں یا اللہ کہیں. ہاں یا گاڈ کہتے ہیں، میں اگر ایشور بھی کہہ دیتا ہوں، ذاکر نائک اکثر ایشور کہہ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کو، ہندوؤں کو، کہ ایشور ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایشور کوئی الگ چیز ہے. وہ یہی بتانا چاہتے ہیں، وہ ان کی زبان میں سمجھاتے ہیں ان کو. تو اس لیے جو ہے نا یہ کمیونٹی میں نے ایک اور بھی اعتراض دیکھا ہے، لیکن ہم نام رکھتے ہیں جس طرح سے ہے آمنہ، علی نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ایک جلیل القدر ایک صحابی تھے. اور یہ سارے نام جو ہے اسلام سے پہلے کے ہیں. جس طرح آمنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی. تو اگر وہ لوگ پیگنز تھے تو یہ نام بھی پیگنز والے نام نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ تو ہمارا ایک تصور جو ہم نے فالتو میں بنا رکھا ہوا ہے یار. ابھی وہ ترکی کا ڈرامہ آ رہا تھا، بالکل یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ ناموں کی بات کرتے ہو نا، اب جس طرح اینڈریو ٹیٹ ہے، یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، اس لیے میں نے دراصل سوال اٹھایا ہے، سوال کیا ہے آپ سے. نہیں آپ نے بہت اچھا کیا، کمیونٹی میں دیکھا نہیں بہت اچھا کیا کہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی نا یہ ڈسکشن سے ہماری، کیونکہ جو چیز ہمارے سامنے، یہ کوئی ہم چھپی بات نہیں کر رہے، تو موجودہ چیزیں ساری کی ساری سامنے نظر آ رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ کہ وہ ترکی کے جو ایکٹر ہیں ان کے اگر آپ نام دیکھو گے، بھلے وہ مسلمان ہیں، اب اس کا نام ہے کوسکون. اب کوسکون ہمیں کیا پتا کوسکون کا مطلب کیا ہے، وہ ان کی زبان میں ہے، وہ نام رکھتے ہیں.
تو یہاں پر بھی اچھا اسی طرح سے عرب کے اندر جو ہے جو نام ہم رکھتے تھے وہ نام کیونکہ وہ وہاں پر جو رائج تھا جو رواج تھا اس کے مطابق نام رکھتے تھے عربی نام. تو اور رہی بات یہ ایسا نہیں کہ سلسلہ بالکل کٹا ہوا تھا. ابراہیم اسماعیل جو نام تھے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو سلسلہ چلا آ رہا تھا اور وہ نام وہاں پر جو چلے آ رہے تھے اس میں سے انہوں نے وہ رکھا. اب یہودی ہے, اگر آپ روایتوں میں نام دیکھیں کہ تو وہ یہودی ہے, اس کا نام ہے لبید نام ہے. اب یہ نام اگر مسلمانوں میں بھی اب بالکل آپ کو لگے گا وہ عربی نام جو ہے نا وہ چاہے وہ یہودی. یہ جو نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کا نام بنیامین بنیامین, بالکل صحیح. بنیامین تو میں نے دیکھا یہاں پہ پاکستان یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ان کے نام تو ہاں جو کرسچن اینڈ جوز ہیں ان کے نام تو ابراہیم جو یورپین ہے ابراہم اس کو تھوڑا اور طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں ابراہیم, اسحاق, آئزک جس طرح سے, جی اور جیکب یعقوب علیہ السلام. ہاں وہ یعقوب کی جگہ اب یہ وہ والے نام تو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ہاں نہیں وہ والے نام تو ہم رکھتے ہیں اپنے بچوں کے, کیونکہ ہم آئزک بھی رکھتے ہیں یعنی کہ اسحاق جو ہے وہ یعقوب, کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے اور ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن جس طرح سے عرب جو پیگنز تھے کفار مکہ تھے ان کے نام میں نے اس طرح سے دیکھے نہیں ہیں ان پیغمبروں کے نام پہ, جس طرح کہ کسی کا نام ہو قریش کے کسی آدمی کا نام ہو کہ یعقوب یا ابراہیم, وہ نام اس طرح سے تھے کہ آمنہ. اب آمنہ یہ نام ہے اور وہ بالکل اسلام سے پہلے کا تھا. اب ہم یہ اگر یہ مان کے چلیں کہ وہ سارے جو ہے وہ پولیتھیسٹک ریلیجن کو فالو کرتے تھے تو پھر تو یہ نام اس طرح سے غیر اسلامی نہیں ہوں گے. یہ آپ کے خیال میں نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پاکستان کے اندر سمندر خان نام ہے. اب پاکستان کے اندر ابھی بھی مل جائے گا ایون میں نے ایک کا نام سنا کچکول خان. اب کچکول تو آپ کو پتہ ہے جسے اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. تو اگر نام کے اگر ایسا ہی وہ ہے مسئلہ, تو اب یہ کرسچن یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں وہ ساتھ میں مسیح نہ لگائیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. اسحاق نام ہے, عمران نام ہے, تو اس طرح کے بہت سارے نام ہیں کرسچن ہیں, ساتھ میں مسیح لگا دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. جس طرح آئیڈیا ہے ایکسکلوسیوزم, کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اگر اچھے بھی ہیں اخلاقی طور پہ, مورالٹی ان کی ریگارڈلیس آف وٹ ان کی مورالٹی جیسی بھی ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ جو اسلام نہیں لائے وہ جائیں گے جہنم میں. تو آپ تو پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا ہے کیسا, یعنی کہ پھر تو اس کا مطلب ہے پھر جنت میں بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ مسلمانوں کی تو اخلاقی طور پہ اچھے نہیں ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ اخلاقی طور پہ اچھے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں لائے. تو یہ آئیڈیا ہے کیسا؟ اور دوسرا اگر یہ بات مان کے ہم چلیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے جو اچھے لوگ جس طرح حضرت ابو طالب تھے, وہ انہوں نے اسلام تو نہیں قبول کیا لیکن بہت ہی اچھے انسان تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اچھا پیار کرتے تھے وہ. تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اسلام لے آئے تھے, لیکن یہ تھوڑا سا کنٹروورشل سا معاملہ ہے, لیکن میں ابھی یہ مان کے چل رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں اسلام لایا تھا. نہیں ابھی تو کیا وہ بھی ان کے بارے میں پھر یہ جو ایکسکلوسیوزم والا آئیڈیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم خوش, اصل میں ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے نا وہ خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو. ٹھیک ہے, اب جس طرح مثال کے طور پر ہندو سے بھی کہیں گے نا آپ, تو وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ ہم جنتی ہیں باقی سب دوزخی ہیں. اسی طرح سے عیسائیت کے اندر ہے کہ یسوع نے صلیب پہ جان دی, امت کو بخشوا دیا. لو جی جب بخشوا دیا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر حساب کتاب کہاں رہا, تو وہ بھی بخشے ہوئے ہیں. اب اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تو یہ کہ مین کائنڈ کے سینس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جان دے دی, یعنی کہ سب لوگوں کے جو گناہ ہیں. ہاں تو نہیں ان کی تو تھوڑا سا ان کا بھی ان کی انجیل میں تو یہ واضح لکھا ہوا ہے. عالمگیریت والا اس کے اندر آ جاتا ہے آئیڈیا کہ سارے جو لوگ ہیں ان کو کرسچینٹی اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہے تو ظاہر ہر مذاہب میں یہ ہیں, یہ ہر ایک میں اس سے تو کوئی وہ بچا ہوا نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو کہتا ہے نا, تو اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا. قرآن میں والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اب اگر یہ صابی کی بات کرتے ہیں تو صابی تو پتہ ہے اہل کتاب تھوڑی ہے, وہ ہادو اور نصارہ والی بات تو صحیح ہے, یہودی اور نصرانی تو صحیح ہے. مسلمان کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو یہ اہل کتاب ہیں, ان کے پاس انبیاء آتے تھے اور ان کی تعلیمات بھی جو ہے آسمانی تعلیمات تھے. اور دوسرا یہ وہی وحدانیت کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو تبلیغ کی, تو وہ اس پہ پہلے سے یقین رکھتے تھے. جی بالکل تھے. لیکن صحابی جو ہے نا
یہود و نصارہ ہے۔ اب صحابی کی اگر بات کرتے ہیں وہ تو ستارہ پرست ہو گئے، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ۔ اب یہ ہے اصل لفظ، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، یعنی جو اللہ کے احکامات پہ چلے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ کے احکامات ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یعنی انسانیت۔ اب یہ اللہ قادر ہے کہ اللہ کس کو جنت دیتا ہے، کس کو دوزخ دیتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس بارے میں ڈسکس کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، من آمن باللہ، جب اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب یعنی کہ صرف منہ سے ہی بولنا کہ ہاں جی میں مانتا ہوں اللہ ہے، اس کے احکامات کو بھی ماننا، جی احکامات کو بھی ماننا ہے۔ تو اب یہاں مسلمانوں میں کون سے اتنے وہ ہیں، ہم کتنی باتیں تو ہم انسانیت کی کتنی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کئی جگہ حق تلفی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی بات کہاں مان رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ تو مان رہے ہیں ہم کہ اللہ ہے، اور ہم یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن حق تلفی بھی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مذہب تھا کیا؟ اصل میں ہاں نہیں، صحیح بات ہے، یہ اصل میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا، یہ سوال آپ کا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا تھا، میں کہیں اور اور نکل ساتھ گیا یہ بھی بات۔ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مونوتھیسٹک جو ایک خدا کا جو کنسیپٹ ہے، یہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی؟ ابھی لوگوں سے اگر مولوی وغیرہ سے کچھ لوگوں سے اگر پوچھیں تو وہ بڑے الوژنل قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ نور تھے تو ان کو دل میں اللہ نے اتارا، یہ کیا وہ کیا، وہ ٹھیک ہے، رسپیکٹ ہے، ان کی رسپیکٹ میں ہم یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ مادی طریقے سے بھی ہم چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں سے آئیڈیا لیا تھا، کہاں سے یعنی کہ وہ تعلیم حاصل کی تھی۔ دیکھیں زمینی حقائق جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم، ہاں زمینی ہاں اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کی تعظیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو یہاں تک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے اولا والا ہمارا نبی، اللہ معاف کرے، جبکہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم نبیوں پہ یہ کہنا کہ ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ ہے، اللہ معاف کرے دوسرے نبی کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عشق میں اور عقیدت کی بات ہے، خالی حقیقت کی بات کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے حقیقت کی بات کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ٹھیک ہے، تم علیل تھے ہم نے تمہیں غنی کر دیا، قرآن میں اس سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بھی تو ہے، یعنی تم ہدایت پہ نہیں تھے ہم نے تمہیں ہدایت دی، اس کا مطلب اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا وہ ہدایت پہ نہیں تھا، اور جبھی تو حضرت علی اسلام لانے والوں میں سب سے، بچوں میں اسلام لانے والے میں سب سے پہلے بچے تھے، ورنہ پھر ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام لانے والے؟ اگر پہلے سے تھا تو پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آئیڈیا ویسے ہی ایک رف ہے، ہم نے رسپیکٹ میں کہہ دیا کہ وہ تو دین ابراہیمی وہ مونوتھیسٹک تھے، وہ یہ ویسے ہی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جی اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، حقیقت ہے کہ اب ابو طالب کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جانے، اور ہمارا کام تھوڑی ہے کہ ہم ابو طالب کے بارے میں کوئی رائے، ہو سکتا ہے انہوں نے اسلام لایا ہو سکتا ہے نہ لایا ہو۔ ہاں اب دیکھو جو اتنے عرصے کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں 250 سال بعد، اب اس طرح اگر آپ شیعہ مکتب فکر میں اگر آپ جائیں گے نا تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور سنی عقائد کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ان کو روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب یہ دو نظریات بن گئے، تو انہوں نے بھی اپنی کچھ دلیلیں رکھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر دلیل نہیں دیتے، بھلے وہ جو بھی ہے وہ اپنی دلیلیں وہ بھی دیتے ہیں۔ تو وہ ان کا کہنا یہ کہ سب سے پہلے نکاح جو ہے وہ اللہ کے نبی کا جو ہے ابو طالب نے پڑھایا تھا حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا اللہ کے نبی سے، تو بولا کہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا۔ تو اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح پڑھایا تھا، تو میں نے تو کھلم کھلا یہ الفاظ سنے، تو کیا انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے بسم اللہ بھی پڑھی اور الحمدللہ بھی پڑھی۔ تو اب یہ جو ان کی شادی تھی وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی نا، وہ بالکل پہلے ہوئی تھی، 25 سال کی عمر میں شادی ہو رہی، نبوت تو 40 سال میں ملی، اسلامی طریقے سے نکاح تو جی، تو اسلام کون سا اسلامی طریقہ بھائی؟ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ بھی پڑھی اور بسم اللہ بھی پڑھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وحی کا نزول تو نزول تو آیتوں کا ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ پڑھی اور وہ پڑھی؟ یہ اپنا قیاس، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ دیکھیں نکاح جو ہے، جب نکاح اللہ کے نبی نے یہ پڑھایا تھا، تو جب یہ الفاظ تھے اللہ کے نبی کے کہ النکاح من سنتی، اب وہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں النکاح من سنتی ان رغب فلیس منی، کہ یعنی اب نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، جو اس طرف راغب نہیں ہوتا وہ مجھ میں سے نہیں۔
تو یہ طریقہ جو نکاح کا تھا، جو بھی خطبات تھے یا جو انہوں نے طریقہ بتایا، تو وہ اپنی شادی کے بعد بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نکاح من سنتی. تو اگر یہ من سنتی کا مطلب مجھ سے یہ طریقہ اب چل رہا ہے، تو اگر انہوں نے جب نکاح پڑھایا تو انہوں نے سلسلہ رائج کیا، ان کے نکاح میں تو یہ طریقہ نہیں تھا نا. تو وہ اصل میں نکاح تو ایجاب قبول ہے. تو ایجاب قبول جو ہے وہ ایک اور چیز میں نے ہاں بالکل ایک اور جو میں نے ایک سوال دیکھا ہے، جو نان مسلمز ہیں اور جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ اکثر یہ اس طرح کا کوسچن کرتے ہیں کہ جو حجر اسود ہے، کالا پتھر، اس کو کالا پتھر کہنے سے آئی ہوپ کہ مجھے گناہ نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا نام کا مطلب ہی یہی ہے، کالا پتھر، بلیک سٹون. تو حجر اسود جو تھا وہ بیفور اسلام جو وہاں کے کفار مکہ تھے ان کی بھی عبادت کا حصہ تھا، وہ جو ابھی مکہ میں ہے، اور وہ ہماری بھی وہ عبادت کا حصہ ہے. وہ پھر وحدانیت سے کیسے اس کا لنک ہو سکتا ہے کہ وہ کفار مکہ کی بھی عبادت کا حصہ تھا؟ وہ دیکھیں، یہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں. نہیں یہ سوال آپ کا اچھا ہے اور اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، بے فکر ہو جائیں. کیونکہ اسود کے معنی کالا ہے، اور حجر اسود آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب بنتا ہی کالا پتھر ہے. اچھا، حجر اسود کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. اب رہ گئی بات وہ حجر اسود جو پہلے بھی اس میں نصب تھا، اور جب کعبہ کو جب رینوویٹ کر رہے تھے اللہ کے نبی کی، سمجھو کہ نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں بھی، نبوت کا دور نہیں شروع ہوا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے جب یہ تعمیر ہو رہی تھی کعبہ کی، تو وہ حجر اسود کو جب نکالا اور دوبارہ جب لگانے کی بات آئی تو اس کے اوپر تو بڑا اختلاف ہو گیا تھا کہ اب وہ شرف حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ کون سب سے پہلے جو ہے نا نصب، کون جا کے نصب کرے گا، کیونکہ وہ قریش کے اندر جو سردار تھے. لیکن وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. جی، اسلام سے پہلے کی بات ہے اور زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. لیکن جو کرسچنز اینڈ جیوز ہیں وہ اس حجر اسود کے بارے میں بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا یعنی کہ ان کے کسی اسکرپچر میں ذکر نہیں ہے. نہیں ابھی آتا ہوں، میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا، کیونکہ اس پہ بڑے اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، اس پہ بہت سارے سوال بن جاتے ہیں. اس پہ تو ایک سوال ہندوؤں کی طرف سے کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں تم پتھر کو تم بھی تو چوم رہے ہو، تو اس لیے اچھا سوال آپ نے اٹھا لیا یہ. ہاں بالکل. ہاں، تو اس کو اگر ہم دیکھیں نہیں ہے. جی، تو اس میں یہ ایسا ہے کہ جب یہ ایک تنازع شروع ہو گیا تھا کہ اس کو نسب، ہر قبیلے کا جو سردار، مختلف سردار تھے، تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ یہ شرف اس کو مل جائے کہ نسب جو ہے نا وہ کر لے. تو اس ٹائم جو مسئلہ اٹھا تو اللہ کے نبی نے اس ٹائم ایک فیصلہ کیا، کیونکہ دیکھیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ہے یہ نبوت کے اعلان سے پہلے بڑا احترام تھا، اور لوگ ان کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں. صادق کا مطلب سچا ہو گیا، اور امین امانت دار تھے، تو لوگ ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے، ان کے پاس جا کے مشورے لیا کرتے تھے کہ یہ حق کا فیصلہ. تو اس حوالے سے جب یہ لوگ ان کے پاس گئے اور یہ والی بات سامنے رکھی، تو انہوں نے ایک چادر منگائی اور اس پتھر کو اس میں رکھ دیا بیچ میں، اور سب کو کہا کہ آپ پکڑ لیں، جتنے سردار تھے نا، یعنی جن کو یہ تھا کہ ہم نصب کر لیں. تو جب وہ پتھر کو اٹھا کے چادروں کو سب پکڑ کے لے کے اس کونے پہ پہنچے جہاں نصب کرنا تھا، تو اللہ کے نبی نے وہ اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا. تو یعنی اس سے کیا ہوا کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ خوش ہو گئے کہ جی ہمارا بھی ہاتھ لگ گیا اس کے اندر. اب یہ واقعہ تو جو ہے یہ پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے کا. جی نبوت سے پہلے کا ہے. اب رہ گئی بات وہ اہل قریش کی. تو اہل قریش کے حوالے سے ابھی پتھر کی بات ابھی ادھوری ہے، یہ میں اپنا ایک نظریہ بتا رہا ہوں آپ کو، پھر میں دوسرا بتاؤں گا کہ اور نظریات کیا کیا ہے اس میں. تو یہ جو لیلاف قریش کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جو لیلاف قریش جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں الفت کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، قریش کی الفت کی بات. تو یعنی وہ بھائی چارگی اس وقت قائم ہوئی تھی نبوت سے پہلے بھی، اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوا تو وہ بھائی چارگی جو ہے خطرے میں پڑ گئی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مانتے تھے اب ان کے مخالف ہو گئے، یعنی وہ بھائی چارگی ختم ہو گئی. اور وہ بھائی چارگی کب قائم ہوئی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ والے دور میں، یعنی جب کعبہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ الفت دوبارہ پیدا کی، ان میں دوبارہ پیدا کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو اللہ کے نبی نے، آپ نے سنا بھی ہوگا بلکہ یا کہیں پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جب فتح مکہ کے بعد اس پتھر کو چوما تھا، جب انہوں نے بوسہ دیا تو اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ وہی الفت جو ہماری ٹوٹ گئی تھی وہ دوبارہ قائم ہو گئی. تو یہ وہ شکر ادا کیا کہ اس پتھر کی وجہ سے جو ہے نا ہماری الفت قائم ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے کوئی عبادت نہیں کی پتھر کی. جس طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر اگر مثال کے طور پر مینار پاکستان بنا ہوا ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، وہ ہماری ایک یادگار ہے
ٹھیک ہے، کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو پوری تاریخ ذہن میں آ جاتی ہے. تو اب اگر میں مثال کے طور پہ اگر میں وہاں جاتا ہوں اور میں نے اگر یہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور یہ واقعہ بھی پڑھا ہوا ہے، تو وہ دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں پورا وہ منظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو اسی جگہ اسی پتھر کے اوپر سے، اسی پتھر کی وجہ سے مسلمانوں کی الفت قائم ہوئی تھی، اور پھر ٹوٹ گئی، اور آج دوبارہ الفت دوبارہ بنی. تو آج اگر آپ غور کریں تو جب ہم کعبے کا جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ ایک چیز دیکھنا کہ اسی پتھر جہاں وہ نصب کیا ہوا ہے نا، حجر اسود، وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور وہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو یعنی یہ وہ ایک ٹیگ بھی ہے اسٹارٹ اور اینڈ کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب یہ نہیں، وہ اس کعبے کا وہ حصہ ہے جہاں سے ہم شروع اور آخر وہیں پر کرتے ہیں. اور یعنی اس کی فضیلت تو یہ ہو گئی نا ایک. تو اب اگر کوئی یہ ہاں کہے، وہ تو جی اس لحاظ سے اس کی فضیلت اور تقدس تو ہو گیا، مگر لیکن جو توحید کے جو ہاں ابھی آ رہا ہوں، اسی علمبردار طرف آ رہا ہوں. دو مذاہب تھے، جی جی جو عیسائی اور یہودی، ان کے اسکرپچر میں یا ان کے مذاہب سے اس پتھر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی لینا، میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اللہ کو کسی چیز سے بیر نہیں ہے، پتھر سے اللہ کو کوئی بیر نہیں ہے. اللہ کو بیر ہے تو شرک سے. ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے. ہاں مطلب وہ جو الفت قرآن کہتا ہے نا، عبادت کا حصہ، یعنی کہ جو بھی ہم اس نشان اس کو مان کے چل رہے ہیں ہاں کہ دوسری طرف سے آ کے پتہ چل جائے کہ کتنا، یعنی کہ ہمارے بھائی ہو گئے ہیں. قرآن میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ آیت نمبر فلانے سے فلانے تک پڑھی انہوں نے، تو ہمارے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشان کی بات ہو رہی ہے. مطلب یعنی اگر ویسے دیکھا اگر نشان نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے. تو حوالے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سورہ نمبر فلانا کی فلانی آیت، تو ایک نشان ہے نا. تو اگر وہ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اگر وہ پتہ چلا کوئی کہیں سے بھاگنا، کوئی کہیں سے شروع کرتا ہے، کوئی اس جگہ سے وہ سٹارٹ لیتے اسی جگہ پہ اینڈ ہوتا ہے، یہ تو کنفرم ہے. اب رہ گئی بات وہ کہ اللہ کے نبی نے جو چوما، اس طرح تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے پتھر، کہ میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے بوسہ دیا، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب نہ مجھے تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان حجر دے سکتا. اسود کو کہا تھا انہوں نے. جی حضرت اسود کو کہا تھا. اب اگر یہ ہو گئی، یہ تو میں نے اپنا موقف بیان کر دیا، ٹھیک ہے. اب آ جائے اس کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں. لفظ کہانی تو میں نہیں کہوں گا، کہاوت کہہ سکتا ہوں. تو یعنی جو کہاوتیں اس کے بارے میں ہیں، اس کے اندر عموماً یہ ہے کہ روایتوں سے جو لوگ لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، جو میں نہیں مانتا اس بات کو، ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز کی تصدیق نہ ہو اس کے بارے میں بولنا بیکار ہے. تو وہ جو کہتے ہیں ان کو روایتوں میں تو یہ پتہ چلتا ہے حضرت کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس کا کوئی لنک دیا جاتا ہے. نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے جہاں سے اس کی تاریخ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایک تنازع ہوا تھا، بلکہ یہ تو 20 سال غائب بھی رہا ہے، اس پہ تو اتنا بڑا تنازع رہا ہے، چوری ہو گیا تھا یہ، لیکن پھر بھی وہ نشان جہاں بنا ہوا تھا لوگ وہیں سے سٹارٹ لیتے تھے، وہیں ختم کرتے تھے. تو کیا اس وقت مطلب یعنی وہ ان کا کوئی حج ہی نہیں ہوا 20 سال تک؟ یہ تو خرامتہ والوں نے جب اس کو چرا لیا تھا تو 20 سال کا پیریڈ بہت ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا جو تعلق بنایا جاتا ہے وہ، دیکھیں اس بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی، قرآن نے کہیں اس میں ذکر نہیں کیا. اور رہ گئی بات اس کی کہ یہاں جو روایتوں میں ملتا ہے وہ تو تورات اور انجیل میں، ہاں روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت کا پتھر ہے، یعنی اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. اس حوالے سے اگر جنت کا پتھر ہے تو پھر ہوگا. لیکن جہاں مجھے اعتراض ہے وہ میں کر دیتا ہوں بات آپ کو کلیئر کرنے کے لیے. تو وہ جو روایت کے اندر کہا گیا ہے نا، جہاں مجھے ڈاؤٹ ہے جس کی وجہ سے روایت کو غلط ہونے کا، کیونکہ کوئی اس کا سرا ملتا نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ یہ پتھر آیا تھا جنت سے اور یہ یہاں نصب کر دیا گیا تھا، اور جب یہ آیا تھا تو یہ سفید تھا اور بعد میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا پڑ گیا. یہ روایت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کالا ہو گیا. تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہی حجر اسود ہے، اس کا نام ہی کالا پتھر ہے. تو یہ مطلب یعنی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہتان والی بات ہے کہ ایک کالے پتھر کو آپ بولو پہلے سفید تھا، اور لوگ تو پھر اسود تو نہ ہوتا نا. بہرحال اس میں غامدی صاحب کا ایک موقف ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک عہد ہے ہم اللہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم وہ اس عہد کو چومتے ہیں اور ہم یہ تصور کر کے چومتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے ہاتھ پہ ایک عہد کر رہے ہیں. تو ان کا یہ تصور ہے، یعنی وہ بھی روایت سے نہیں لے رہے، انہوں نے یہ کہا ہے، مطلب وہ بھی اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہ نصب تھا، اور جو بھی ہے ہمارا مقصد اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ کے عہد کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کا عہد ہے نا، بالکل جو ارکان ہے وہاں ہم پورے کر رہے ہیں. تو ہمارا اللہ سے ایک عہد، اگر ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج نہیں ہوا. اگر مثال کے طور پہ اگر قربانی کوئی نہیں کرتا
اور وہ ایک چھوڑ دیتا ہے تو حج کہاں ہوا؟ تو ہم اللہ سے جو عہد کر رہے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ یہ ہم اللہ سے عہد پورا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم مطلب یعنی اس کو بوسہ دیتے ہیں کہ اب ہم پابند ہیں، یعنی بالکل ہم پابند ہیں، اے اللہ یہ دراصل سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا نا کہ کچھ لوگ اس کو پولیتھیسٹک پریکٹس کہتے ہیں، ہاں کیونکہ پولیتھیسٹک پریکٹس اس لیے کہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، ہاں جی یعنی کہ اس کی اب عبادت کی ان کے بھی حصہ تھا. ہاں، تو وہ مطلب تو بالکل یہ کلیئر ہو گیا، یعنی کہ اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ ایک تقدس ہے اس کا، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کچھ اس کا کچھ لنکیج ہے ان کی زندگی سے، باقی اور دوسرا جو ایک نشان کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں سے ہم طواف شروع کریں گے. نہیں اچھا، وہ سارے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیے، اور کوئی آپ کے ذہن میں تو ابھی بھی کر لیں اس پہ بات. دراصل اس پوری ڈیبیٹ کا مقصد یہ تھا نا کہ ہم لوگ، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک مونوتھیسٹک ہے، توحید پہ مبنی ہے، اور توحید پہ باقی دو مذاہب جو ابراہیمی مذاہب ہیں وہ بھی ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ یعنی کہ تاریخی طور پہ ہمیں جس طرح آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں نا یہاں پہ پاکستان میں، کہ ہم جو ہے وہ محمد بن قاسم ہم پہ حملہ کر رہا ہے تو ہم کس کی سائڈ پہ ہیں، محمد بن قاسم کی یا پھر راجہ دہر کی؟ تو وہ لوگ اس پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کچھ انٹلیکچوئل. تو اسلام کی بھی جو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے تاکہ ہمارا ذہن تھوڑا کشادہ ہو جائے، ہم زیادہ کیا کہتے ہیں ریشنل طریقے سے چیزوں کو سمجھیں، نہ کہ اگر کوئی سوال پوچھے تو اس کو کہیں کہ یہ تو بڑا کوئی پراپیگنڈا پہ کام کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، جبکہ اسلام کے خلاف سوال پوچھنے سے آج تک کوئی بھی نہیں ہوا. ان سوالوں کے جواب نہ ملنے سے لوگ ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ ہو جائیں. تو یہی مقصد تھا اس ڈیبیٹ کا. آپ لوگ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور طرح کے بلیف پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ ہماری معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا یہاں تک. اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں.